جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ہم بالکل ٹھیک ہیں. عارفہ مظفر ہیئر آل دا وے ان ٹورنٹو. اور ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com ہماری ویب سائٹ ہے. ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس ویب سائٹ پہ ضرور تشریف لے کے آئیں. ہمیں آپ کے فیڈ بیک کی اشد ضرورت ہے. اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب، جو اس پروگرام کو رونق بخشتے ہیں اور ان کے تجزیے یقیناً اس کی بات کرتے ہیں. آج کا پروگرام بڑا مختلف سا میرے دماغ میں تھا. مطلب میرے دماغ میں کھچڑی پکی ہوئی ہے. اب کھچڑی کیا پکی ہوئی ہے؟ پاکستان کے حالات دیکھنے کو جب ملے تو اس حوالے سے پھر جب میں تاریخ کے بارے میں سوچتی ہوں تو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے. مگر تاریخ کے دہرائے جانے سے بھی ہم سبق سیکھتے ہیں کہ نہیں سیکھتے، اس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے. قرآن پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن پاک میں بھی بے شمار واقعات کا ذکر ہے. یہ واقعات کوئی کہانیاں نہیں ہیں. جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں صرف احساس دلانے کے لیے، عبرت ناک انجام کا احساس دلانے کے لیے اور اچھائی کی تلقین کرنے کے لیے یہ واقعات ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہم پاکستانی بڑے جذباتی قسم کے لوگ ہیں. ہم فوری طور پر ہر فیصلہ کرنے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہیں، مگر قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ ہم نہیں کرتے. ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب آل دا وے ان یو کے ہوتے ہیں اور ان کی ویب سائٹ bittertruth.uk bittertruth.uk جہاں پہ آپ ان کے آرٹیکلس کو پڑھتے ہیں. ڈفرینٹ پروگرامس ڈفرینٹ پلیٹفارم پہ ڈاکٹر صاحب جو کرتے ہیں ان پروگرامس کو آپ واچ کرتے ہیں. اور مجھے آج دو چیزیں مجھے یاد آئی. مجھے کسی نے ایک دفعہ مجھے کال کیا تو اس نے کوئی بات کہی اور اس نے عجیب سی کہاوت میری نظر سے گزری. تو وہ کہنے لگا کہ جی کیکڑے کا بھلا، یعنی جب فصل کو پانی دیا جاتا ہے تو کیکڑے کا بھی بھلا ہو جاتا ہے کہ وہ بیچارہ بیچ میں ہی ہوتا ہے تو اس کو بھی پانی مل جاتا ہے اور سبزہ چارہ چلتا رہتا ہے اور وہ اپنی خوراک وہاں سے حاصل کرتا رہتا ہے. تو میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب پروگرام میں شامل ہو جاتے ہیں، اپنی سوجھ کی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو شاید تھوڑا دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ انشاءاللہ تھنگس ول بی آل رائٹ. کئی جگہوں پہ دل پریشان بھی ہوتا ہے. جی صاحب آئیے سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کر لیتے ہیں. ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ بارک اللہ فیک. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سر آپ نے بڑا ویٹ لوز کر لیا ہے کیا؟ آج کل ڈائٹنگ کیا چل رہی ہے؟ ملک کا غم جو ہے درپیش ہے، اسی سے کھا رہا ہوں کو ڈائجسٹ ہو جائے تو. چلیے پروگرام کی طرف چلتے ہیں. تو یہ سلطان محمود غزنوی کا میں واقعہ بتاتی ہوں. کئی بادشاہوں کی کہانیاں ہم نے سنی. ویسے تو کہتے ہیں کہ جو فاتح ہوتے ہیں وہ تاریخ کو رقم کیا کرتے ہوتے ہیں، مگر بہرحال سلطان محمود غزنوی تو وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ شہر میں بہت چوریاں ہونے لگی، بہت چوریاں ہوا کرتی ہوتی تھی. تو چوریوں میں سلطان محمود غزنوی ظاہر ہے حاکم وقت تھے تو ان کو بڑی تشویش ہوئی. انہوں نے کہا اچھا میں ذاتی طور پہ دیکھتا ہوں. کتنا ٹائم تھا ان کے پاس. انہوں نے کیا کیا کہ وہی پھٹے پرانے کپڑے پہنے رات کے وقت اور سڑک کے اوپر نکل گئے. ایک جگہ پہ چوروں کا ایک ٹولہ بیٹھا ہوا تھا. سلطان محمود غزنوی بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے. تو چوروں نے کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں تمہارا ساتھی ہوں. تو چوروں نے کہا کہ ہم عام چور نہیں ہیں، ہم خاص الخاص چور ہیں، ہمارے میں خاصیت ہے تو ہم ہر ایرے غیرے کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرتے. اگر تمہیں کوئی خاص خاصیت ہے تو تم پھر ہمیں بتاؤ تو پھر ہم تمہیں اپنے ساتھ شامل کریں گے. سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میرے پاس ایک بہت بڑا ہنر ہے، مگر ٹھیک ہے اگر تم لوگوں کو اتنا ہی پکا ہے کہ تمہاری مطلب بالکل ہی کوئی خاص بات ہے تو تم شیئر کرو پہلے، پھر میں بھی اپنا بتا دیتا ہوں. پہلے چور نے کہا کہ بھئی میرے میں تو اتنی طاقت ہے کہ ہم جب 5-6 چور اکٹھے جاتے ہیں تو کتنی اونچی سی اونچی دیوار کیوں نہ ہو میں وہ بھی پھلانگ جاتا ہوں، چاہے وہ بادشاہ کے محل کی دیوار کیوں نہ ہو. ایک اور چور تھا، اس نے کہا دوسرا چور اس نے کہا میری خوبی یہ ہے کہ میں جب سونگھتا ہوں نا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہاں خزانہ کہاں پہ پڑا ہوا ہے.
تیسرے چور کی باری آئی، اس سے پوچھا بھائی تمہاری کیا خوبی ہے؟ وہ کہنے لگا میری خوبی یہ ہے کہ میرے مکے میں بڑی طاقت ہے، بڑا سے بڑی کوئی تجوری ہو یا کوئی چیز ہو، بس میرا ایک ہونسا ہی کافی ہوتا ہے، میں اس کو توڑ دیتا ہوں۔ ایک اور چور تھا، اس سے پوچھا، اس نے کہا میری خصوصیت یہ ہے کہ میں اگر کسی کو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ لوں نا تو دن کی روشنی میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک اور چور، پانچواں چور، اس سے پوچھا تمہاری کیا خصوصیت ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں پی ایچ ڈی میتھمیٹکس ہوں، جب ہم بڑے بڑے خزانے حاصل کرتے ہیں نا تو میں ایسے سیکنڈز میں اس کی ڈویژن کر لیتا ہوں۔ تو اب ان پانچوں نے، اس جو چھٹا آدمی وہاں پہ آیا تھا، جو حقیقت میں سلطان محمود غزنوی اپنا روپ بدل کے آئے ہوئے تھے، اس سے پوچھا تم اپنی خصوصیت بتاؤ۔ وہ کہنے لگا بھائی میری خصوصیت یہ ہے کہ اگر میری داڑھی ہل جائے تو اگر کسی کو پھانسی کی سزا بھی ہو رہی ہو نا تو اس کی وہ پھانسی کی سزا بھی رک جاتی ہے۔ خیر انہوں نے کہا لے بھائی یہ تو بڑا کمال کا بندہ ہمارے ساتھ شامل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا لے بھائی ایڈا بڑا بندہ شامل ہو گیا تو لیٹس گو ٹو بادشاہ کے محل کی چوری کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے چلو جی بادشاہ کے محل کی چوری کرتے ہیں۔ لیں جی، یہ 6 کے 6 چور بادشاہ کے محل پہنچ گئے، سلطان محمود غزنوی کے محل میں پہنچے اور جناب جتنا لوٹنا تھا لوٹے اور نکل کے آ گئے۔ آپس میں تقسیم، وہ جو میتھمیٹیشین تھا اس نے تقسیم کیا اور اللہ اللہ خیر صلاح۔ وہاں نکلنے سے پہلے یہ چھٹا چور کہنے لگا کہ دیکھو یار اگلی دفعہ جب ہم کہیں چوری کرنی ہوگی نا تو مطلب ہمیں ایک کانٹیکٹ میں تو رہنا ہوتا ہے نا، تو مجھے اپنے ایڈریس لکھوا دو۔ انہوں نے پانچوں نے اپنے ایڈریس لکھوا دیے اور چلو جی 6 کے 6 چور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اگلے دن صبح بادشاہ سلامت جب اپنے محل میں آئے تو انہوں نے وہ اپنے وزیر کو دیے ایڈریسز اور انہوں نے کہا ان ساروں کو حاضر کر لو یہاں پہ۔ لو جی وہ 5 کے 5 چور بادشاہ کے محل میں آ گئے۔ اب وہ جس نے ایک نے کہا تھا نا، اگر آپ کو یاد ہوگا، ایک نے کہا تھا کہ میری خصوصیت یہ ہے کہ میں جس کو رات میں بھی دیکھ لیتا ہوں اور اگر وہ شخص رات کے اندھیرے میں دیکھا ہوا شخص دن کی روشنی میں بھی میرے سامنے آ جائے تو میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اس نے پہچان لیا، او تیری یہ تو وہی محمود غزنوی، تو یہ وہی آدمی ہے جو رات کو ہمارے ساتھ چوری کرنے اسی محل کے بیچ میں آیا ہوا تھا۔ خیر بادشاہ نے جناب ان کو سزا دی اور پھانسی کی سزا ان کو دے دی۔ وہ پانچوں چور جب لے کے جا رہے تھے انہوں نے اسے کہا کہ 1 سیکنڈ ہمیں مہلت دی جائے، ہم ذرا بادشاہ سلامت سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بادشاہ سلامت نے کہا ہاں کرو تخلیہ، اور انہوں نے جب بات چیت کی تو انہوں نے کہا دیکھیں رات جب چوری کی تھی تو ہم نے مل کے کی تھی، ہم نے اپنی خصوصیت جو تھی اس کو استعمال کیا، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کا ہنر یہ ہے کہ اگر آپ کی داڑھی بھی ہل جائے تو جس نے قتل بھی کیا ہو یا جس کو پھانسی کی بھی سزا ہو، میری داڑھی کے ہلنے سے اس کی پھانسی کی سزا بھی رک جاتی ہے۔ خیر لب لباب یہ تھا کہ الٹیمیٹلی کہتے ہیں کہ بادشاہ نے ان کو معاف کر دیا، مگر ظاہر ہے چوریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ واقعہ تھا۔ یہ اب میں نے پورا کا پورا واقعہ آپ کو کیوں سنایا؟ پاکستان کی ان دنوں جب میں خبریں دیکھتی ہوں نا تو پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف صاحب بیماری کی عالم میں گئے ہوئے تھے، واپس آ رہے ہیں، تو میں ان کی پارٹی کے چند ایک لوگوں کے بیانات سن رہی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ بہت بیمار ہیں، بہت بیمار ہیں۔ تو میں سوچ رہی تھی کس قرآن کی بات کرتے ہیں ہم، کس حدیث کی بات کرتے ہیں؟ یعنی یہ کون سا ٹولہ ہے؟ اچھا میں کسی ایک حکومت کے ساتھ نہ ہوں، میرے لیے پاکستان سب سے امپورٹنٹ ہے، مگر کیوں اتنی غلط بیانی کی جاتی ہے؟ چاہے وہ اس وقت کی پارٹی کو بھی، جناب پی ٹی آئی جو حکومت کر رہی ہے، انہوں نے بھی جتنے وزراء رکھے ہوئے پچھلی حکومتوں کے بیچ میں آئے، 3-3.5 سال سے ملک جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، روپیہ آج ڈالر کی قیمت 180 روپے کو تجاوز کر گئی ہے۔ ہم سے تو بنگلہ دیش بہتر ہے۔ اس ملک میں 3-3.5 سال سے کورٹ کچہریاں، پیسے کا ضیاع، یعنی
آپ نے اگر اینڈ ریزلٹ یہ نکلنا تھا کہ انہی لوگوں کو واپس لے آیا جانا تھا، تو اس حکومت کو شروع سے کیوں نہ یہ کہا گیا کہ تم 3 ساڑھے 3 سال پورے کرو اور اس کے بعد خدا حافظ کرنا، ہم پرانے والوں کو واپس لے آئیں گے تھوڑی سی سزا دے کے، یعنی ہاتھ کے اوپر ایک تھپڑ مارنے کے بعد ہم ان کو واپس لے آئیں گے۔ اگر آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں نا، سلطان محمود غزنوی یعنی ایک ٹولہ ہے جو اکٹھا ہے، اور ہر بار سزا ہوتی ہے، ہر بار معافی ہو جاتی ہے۔ I don't know, I think I am wrong، مگر افسوس ضرور ہوتا ہے۔ وہ ہم جب ینگ ہوا کرتے ہوتے تھے تو ریسز میں حصہ لیا کرتے تھے، تو سختی سے یہ کہا جاتا تھا کہ سائڈ پہ یا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، کیونکہ انسان کی سپیڈ اور اس کا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح وہی ہم بات کر رہے تھے کہ ریس کے جو گھوڑے ہوتے ہیں نا، جب وہ بھی ریس کے اوپر جاتے ہیں نا، تو ان کے آنکھوں کے آگے سائڈوں سے بند کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ گھوڑا بھی سائڈ پہ نہ دیکھ سکے اور توجہ کے ساتھ اپنی ریس کو جاری رکھ سکے۔ پاکستان میں پچھلے ایک عرصے سے جب بھی حکومتیں آتی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ پچھلی قدورتوں کو بھول کے آگے کی طرف چلنے کی کوشش کریں، وہ اپنے 3 ساڑھے 3 سال پچھلوں کو روتے ہوئے ہی گزار دیتے ہیں اور آگے کی طرف توجہ کسی کی لگتی نہیں۔ کون سا ٹولہ ہے؟ اور یہی لوگ جو اس وقت کی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آئندہ کی حکومتوں میں اور 6 مہینے نہیں تو 4 مہینے 5-6 مہینے 7 مہینے کے بعد یہی لوگ اگلی حکومتوں میں اپنے لباس بدل کے اور جھنڈے کا رنگ بدل کے پھر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کیوں پاکستان کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی؟ سمیع اللہ ملک صاحب، میں نے اپنا دکھ آپ کے ساتھ بیان کیا، اور میں پروگرام کے شروع میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ میں تو صرف اپنا دکھ بیان کرتی ہوں اور پھر میں اس کا تجزیہ آپ سے سننا چاہتی ہوں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا اور درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ میں نے آپ کا انٹرو بڑے غور سے سنا اور اس میں یقیناً بڑی چشمکشا باتیں آپ نے فرمائی ہیں اس کہانی کے اندر، اور یہ اب کہانی نہیں لگتی، یوں لگتا ہے جیسے پاکستان کے کچھ حقیقی کرداروں کی آپ نے بات کر دی ہے۔ بہن گزارش یہ ہے کہ میں کسی اور کے بارے میں تو ذرا بعد میں بات کروں گا، میں ذرا آپ سے یہ بات کروں جو پاکستان کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ اس کی بھی ذرا بات کر لی جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم بہت مشکل باتیں ہیں جو کرنے والی ہیں، اور بعض کا آدمی کہتا ہے کہ ملک اسلامی کے بلا منافی نہ باتیں چلی جائیں، لیکن کیا کریں، کچھ باتیں جو ہیں آپ کے انٹرو کے بعد تو باتیں کچھ ایسی ہیں جو کہ کچھ اب کرنی ضروری ہو گئی ہیں۔ اور یقیناً آپ نے جو کہا تھا کہ آج کا پروگرام مختلف ہوگا، واقعی بہت ہی مختلف ہے، خالی مختلف نہیں، بہت ہی مختلف کیا ہے۔ غداری کسی بھی سطح کی ہو، اس کے ارتکاب کے لیے ایک مخصوص انداز کی سوچ اور ایک خاص طور پہ ایک خاص طبقہ ہوتا ہے، اور مخصوص نوعیت کے ضمیر رکھنے والے لوگ چاہیے ہوتے ہیں غداری کے لیے۔ کیا ایسے لوگ ہماری صف میں موجود ہیں؟ اور کیا وہ کوئی ایسا گھناؤنا کھیل بھی کھیل رہے ہیں جو کسی بھی وقت غداری کی کسی خوفناک داستان کا عنوان بننے کے امکانات رکھتا؟ آپ کے انٹرو میں اور میں نے بھی جو کہا، یہ بڑے تکلیف دہ سوالات ہیں۔ تکلیف دہ سوالات یہ اس لیے ہیں کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے غداروں کے چہرے تب تک ہمیشہ اسرار کے پردوں میں چھپے رہتے ہیں جب تک ان کی غداریوں کے بھیانک نتائج ہمارا مقدر نہ بن جائے، اور ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ ایک المیہ ازم میں یہ ہے کہ غداروں کو خود اپنی غداریوں کو یا تو ادراک ہی نہیں ہوا کرتا، یا ان کے ضمیروں میں ایسے احساس کی ایک گنجائش نہیں ہوا کرتی جو کانٹا بن کر چھپ سکے۔ اور دوسرا میری بہن المیہ یہ ہے کہ غدار اکثر حب الوطنی کے پردے میں ہی کام کیا کرتے ہیں،
اپنا کام آسان بنانے کے لیے اکثر حب الوطنی کی تعریف اپنے اہداف کے مطابق ڈھال لیا کرتے ہیں. جیسے آپ نے اپنی کہانی میں چور کی بات بتائی، چور نے اپنے خاص بتائے اور سلطان نے بھی اپنی خوبی بتا دی. اب اس کے لیے اگر آپ دیکھا جائے تو میں تھوڑا سا ٹچ کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ جانتے ہیں سکوت بغداد جو مسلمانوں کے دکھ کے لیے کافی تھا، کہ سکوت ڈھاکہ جیسا منظر سامنے آ گیا ہے. اس کے غداروں کی فیصلے میں بڑے بڑے کردار اگر آپ دیکھیں تو شیخ مجیب الرحمان کے علاوہ دیگر سیاستدانوں کا کردار بھی ہے. اور ہم کیسے اسے بھلایا جا سکتا ہے اگر آپ کو یاد ہو. کیونکہ آج ہم آپ کے جواب میں سے میں پاکستان پہ ہی فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایوب خان کا آخری دور تھا اور ملک میں بہت زیادہ ہڑتالیں ہو رہی تھی اور بہت زیادہ زندگی کا کاروبار جو تھا وہ سارا بند کر دیا گیا تھا، تو اگرتلا سازش کیس کے اندر شیخ مجیب الرحمان کو قید کیا ہوا تھا. یہ تمام سیاستدانوں نے گول میز کانفرنس بلائی اور اس گول میز کانفرنس کے اندر انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کے رہائی کا مطالبہ کیا کہ پھر اس کے بعد ہم آپ سے مذاکرات کریں گے. اور اس وقت کی حکومت کو، ایوب خان کی حکومت کو گھٹنے اس پہ ٹیکنے پڑے اور شیخ مجیب الرحمان کو رہا کرنا پڑا. اور پھر شیخ مجیب الرحمان کی رہائی میں اس کی کتنی قیمت ادا کرنی پڑی، وہ سکوت ڈھاکہ جو میں نے آپ سے کہا وہ ہوا. مطلب اب کسی بھی ملک کو اس کے دشمن سے زیادہ جو چیز زیادہ نقصان پہنچاتی ہے وہ ہے غداری، جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں. دشمن تو سامنے سے وار کرتا ہے نا، مگر غدار جو ہے کسی بھی ریاست کے وہ کھوٹے سکے ہوتے ہیں جو ریاست کو آستین کے سانپ. جزوی طور پہ کمزور کرتے رہتے ہیں. بدقسمتی سے مسلم دنیا کے بادشاہ ہی نہیں، جمہوری حکمران کہہ لیں سو کال، فوجی عمر بھی امریکہ اور یورپ کو سب یہ بھر کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. اب جنرل یوگا نے ذکر کیا 1958 میں مارشل آرٹ نے لگایا، مگر ابھی چند سال پہلے ایک شائع ہونے والی خفیہ امریکی دستاویز کے مطابق وہ 1954 سے 1954 سے امریکیوں کے ساتھ رابطے میں تھے، اور وہ امریکیوں سے کہہ رہے تھے کہ سیاستدان پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں اور فوج نے اس کی اجازت نہیں دے سکتی. سیاستدان ملک کو تباہ کر رہے تھے اور جنرل یوب کو اس کا بڑا دکھ تھا. مارشل آرٹ لگانا ناگزیر تھا تو جنرل یوب ضرور مارشل آرٹ لگاتے. اس کے لیے انہیں امریکیوں سے خفیہ رابطوں کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو قومی معاملات میں غیر ملکی تعاون ملوث کرنا تھا نا، اور یہ طرز عمل فوجی توقعات کے تو خلاف تھا. اب 1962 میں چین بھارت کی جنگ ہوئی. آپ نے مجھے کوئی حکم دے رکھا ہے کہ مجھے پاکستان ہی پہ بات کرنی ہے، تو اس لیے میں تیزی سے پوائنٹس دیتا جا رہا ہوں آپ کو. میں 1962 میں چین بھارت جنگ ہوئی تو چین نے جنرل یوب سے باقاعدہ طور پر خود سے پیغام دے کے بھیجا کہ بھارت ساری طاقت جو ہے ہماری سرحد پہ لے آیا ہے اور یہ آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے، آپ آگے بڑھیں اور بھارت سے اپنا کشمیر چھین لیں. مگر کیا ہوا؟ جنرل یوب امریکہ کے ہاتھ دباؤ میں آ گئے اور ایک اور بہت بڑا سنہری موقع ضائع ہو گیا. آج تمام فوجی جتنے بھی پرانے ہیں وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا موقع ہمیں زندگی میں کبھی نہیں اور ملے گا، وہ بہترین موقع تھا. یہ ملک و قوم سے غداری نہیں تھا اور کیا تھا؟ جنرل یوب نے امریکی دعا میں آ کر صرف اپنے ذاتی گروہی اور ذاتی مفادات کا تحفظ کر لیا. سے آ گیا. یہ جنرل پرویز امریکہ کی نظروں میں اتنے حقیر تھے کہ بل کلنٹن نے اپنے دورہ پاکستان میں اسلام آباد کے ہوائی اڈے سے باہر نکلنا ہی پسند نہیں کیا. ان کا نہیں، میں مجھے نہیں آ رہا، یہ ڈکٹیٹر ہے. مگر 9/11 کے بعد جنرل پرویز نے ایک فون کال پر پورا ملک نکل کے جب حوالے کر دیا تو شرابی ایک رات میں پورے مغرب کے محبوب بن گئے، ڈارلنگ بن گئے. بش اور ٹونی بلیئر انہیں بڑا مدبر قرار دینے لگے. مگر جنرل پرویز کی پالیسیوں نے فوج کے امیج کو بالکل تباہ و برباد کر دیا. آج خود فوج کے جو آفیسرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں. نوبت یہ آ گئی ہے کہ فوج نے خود فوجیوں کو ہدایت جاری کی کہ وہ وردی پہن کر عام آبادی میں نہ جایا کرے. کتنی بدنصیبی تھی جب میں نے اس وقت بحث میں کہا. اگر جنرل پرویز سب سے پہلے پاکستان کی جنگ لڑ رہے تھے تو فوج کو یہ وارننگ جاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے. اپنے محافظوں کو بلا کون بدبخت نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ بتائیے. یہ اسی زمانے کی بات ہے جب اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا تھا، مجھے یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں میں روز رات کو سونے سے پہلے جنرل پرویز کی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں. آپ ظاہر ہے کہ اسرائیل کا وزیر اعظم کسی مسلمان یا کسی اسلام پرست کے لیے دعائیں نہیں کر سکتا نا. وہ تو اسلامی تہذیب اور اسلامی تاریخ کے غدار کے لیے دعا کرے گا. اچھا دور نہ جائیں. اگر آپ کو یاد ہو تو کل ہی کی تو بات ہے کہ ہم نے اپنے پروگرام میں ذکر بھی کیا تھا کہ وطن عظیم میں میمو گیٹ کا بڑا شروع ہوگا ہوا تھا. یہ معاملہ سپریم کورٹ کو قائم کرتا ایک اعلیٰ جو جوڈیشل کمیشن تھا اس کے پاس بھی پہنچا، اور آج تک اس معاملے سے منسلک کلیدی شخصیات کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں قائم کی جا سکی. اب دیکھیں یہ بذات خود انصاف اور ملک و قوم سے غداری کا مترادف ہے کہ نہیں ہے. یعنی ایک فریق کا خیال یہ ہے کہ جی یہ معاملہ پاکستان کی خود مختاری اور
سالمیت کے خلاف ایک گھناؤنی سازش ہے. اور دوسرے فریق نے یہ نقطہ اختیار کر رکھا ہے کہ جس میمو کے ارد سارے معاملے کے تانے بنائے گئے ہیں یا بنے گئے ہیں وہ کاغذ کا ایک حقیقی ٹکڑے سے زیادہ کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا، جو پیشہ ور بدگماش شخص نے اپنے کسی مضموم مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے. اگر دونوں نقطہ ہے نظر کو ملا کر پرکھا جائے تو اس نتیجے پر پہنچنے میں ذرا بھی دشواری پیش نہیں آتی بہن کہ سازش کا لفظ اس معاملے سے بہرحال جڑا ہوا تو ہے. یہ سازش حسین حقانی اور ان کے سرپرستوں کے خلاف ہوئی ہے یا مملکت خدا پاکستان کی حفاظت کا حلف اٹھانے والوں کے خلاف ہوئی ہے؟ اب اس کا سوال لگانا اور اس بارے میں کسی حتمی نتیجے پر پہنچنا اب قومی ضرورت تو بن گیا ہے کہ نہیں بن گیا؟ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ نہیں؟ جس سے اب چشم پوشی اختیار کی جا رہی ہے، تو کیا یہ چشم پوشی جو بذات خود ایک قومی جرم نہیں ہے کیا؟ پھر آئیے آگے. آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جو ہے جنرل دورانی، انہوں نے اپنی کتاب اسپائی کرونیکلز میں انکشاف کیا ہے. آپ نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا جس میں تھوڑے سے وہ سیکھ پا بھی ہو گئے تھے اپنی کتاب پہ. بعد میں انہوں نے، آپ میرا خیال پہلی خاتون اینکر ہیں کہ انہوں نے پھر آپ کے ساتھ ساری قوم سے معافی بھی مانگی اپنے اس کردار کے اوپر. ان کا بہت شکریہ. میں تھوڑا سا ٹچ دینے لگا ہوں یہاں پہ کہ ان کی جو کتاب اسپائی کرونیکلز میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ مودی نے میاں نواز شریف کو اپنی تقریب وفاداری میں نہیں بلایا تھا، بلکہ پہلے نواز شریف نے تقریب حلف برداری میں جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، بھرپور خواہش کا اظہار کیا، پیغام بھیجے. اور یہ خواہش جب مودی تک پہنچائی گئی تب میاں نواز شریف مودی کے دربار میں حاضر دیتے ہوئے نظر آئے. یہ پاک بھارت تعلقات کی تاریخ کے تناظر میں یہ ایک غداری نہیں تھی اور کیا ہے. اور یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ جب سے اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کی قسمت شروع ہوئی ہے، امریکہ 2 مرتبہ کھل کر میدان میں اترا ہے، ان کی حمایت کر چکا ہے. آخر میاں نواز شریف داخلی جنگ میں امریکہ اور برطانیہ سے مدد کے طالب کیوں ہے؟ آج بھی یہ کیوں مدد طالب کر رہے ہیں؟ آپ نے ان کا ذکر کیا کہ وہ دوبارہ آ رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ ان کا ایک بہت سی باتیں ہیں، وقت ہو تو وہ بھی بتائیں گے. ان کے ایک ٹچ میں آپ کے ساتھ رکھ دوں میں، یعنی وہ عوام کی وجہ سے جنگ کیوں نہیں لڑتے، جبکہ ان کے بقول وہ جیل جانے سے نہیں ڈرتے. اور ان کے جو لوگ ہیں محبت کرنے والے کہتے ہیں جی انہوں نے جیلیں دیکھی ہیں، انہوں نے ٹکیلا دیکھا ہے، انہوں نے فلاں دیکھا ہے، پھانسی کی سزا میں ہو گئی تھی، سب انہوں نے دیکھا، وہ ڈرنے والے نہیں ہیں. لیکن یہ جنرل دورانی کی جو کتاب جس کا میں نے ذکر کیا اسپائی کرونیکلز میں، وہ آپ کو پتا ہے جنرل دورانی کو معمولیات تو نہیں ہے، وہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے سربراہ بھی رہے ہیں. انہوں نے کھل کر اس اپنی کتاب میں اکھنڈ بھارت کے نظریے کی حمایت کی ہے، جنرل دورانی نے بھی. یہ 2 قومی نظریے یعنی اسلام اور اسلامی تہذیب اور ہماری اسلامی تاریخ اور فکر اقبال جس نے تصور پاکستان دیا اور قائد اعظم کی جدوجہد سے کھلی غداری نہیں تو اور کیا ہے. جنرل دورانی نے کتاب میں یہ بھی کہا ہے کہ جی اکھنڈ بھارت سے پہلے گریٹر پنجاب اور گریٹر کشمیر اور گریٹر سندھ کا تجربہ کیا جا سکتا ہے. یعنی ان کے بقول میاں شہباز شریف اور بھارتی پنجاب کے سابق وزراء اعلیٰ راجہ امریندر سنگھ یہی کر رہے تھے. تو کیا پاکستان شریف خاندان کے پرکھوں کو تحفے میں ملا تھا کہ وہ یہ کام کر رہے تھے؟ یہ زرداری کے پرکھوں نے جوئے میں جیتا تھا پاکستان کو؟ جنرل درانی کے ان خیالات کو دیکھ کر خیال آتا ہے کہ شاید پاکستانی موضوعاتی ملک جو ہے شاید درانی صاحب کی بیوی کو جہیز میں ملا ہے کیونکہ وہ یہ مشورے دے رہے ہیں. اگر یہ جنرل درانی کے انفرادی خیالات ہوتے تو انہیں ان خیالات کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. وہ اپنی ناپاکی اور ضلالت کو اپنے دماغ میں محفوظ رکھتے، مگر ایسا لگتا ہے کہ ان کے خیالات کو پاکستان میں موجودہ اہم لوگوں کی خاموش حمایت حاصل ہے. مسلمانوں کا اصل مسئلہ بہن یہ ہے اس کہانی میں جو آپ نے ذکر کیا، انفرادی، گروہی، طبقاتی اور ذاتی مفادات اسلام، اسلامی تہذیب، اسلامی تاریخ، امت، ملت اور قوم کے مفادات پر جو غالب آتے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ایسا نہ ہوتا تو پاکستانی قوم ہر بڑے صغیر کی ملت اسلامیہ پوری امت کے عروج کی طرف میں سفر ہونے میں اسرع ہو گیا ہوتا. لیکن ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا، نہ یہ ہو رہا ہے. یہ آپ کے سوال کے جواب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ بدنصیبی وجہ چل رہی ہے. بہت شکریہ سر. بریک کا ایک وقت ہوا چاہتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو. ہم دیکھیں تاریخ اپنے آپ کو دہرایا کرتی ہوتی ہے، ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹیں گے ضرور، مگر اور یہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے، اٹس اے یونیورسل ٹروتھ کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. مجھے افسوس ہے کہ ظاہر ہے ایجنسیز ملکوں کی قسمت کے فیصلوں میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. پاکستان کی آرمی ون آف دا فائنسٹ آرمی ان دا ورلڈ، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی از ون آف دا فائنسٹ انٹیلیجنس ایجنسی ان دا ورلڈ، بٹ انفارچونیٹلی آپ نے 72 سال میں ملک کو کس طرف لے کے گئے؟ ملازم کی طرف آپ لے کے گئے. کیا
پاکستان کی ایجنسیز پاکستان کو اس سمت میں نہیں لے کے جا سکتی تھیں کہ تعلیم کے رخ کے اوپر ہم ملک کو اس نہج کے اوپر لے جاتے کہ پوری دنیا کا جو فیوچر کو دیکھتے ہوئے آج پاکستان کے پڑھے ہوئے لوگ، ٹیکنالوجی سے واقف لوگ رول کر رہے ہوتے. وہ ہے نا کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، سارے شہر اور دستانے پورے پہن رکھے ہیں دستانے. مگر مجھے ہمارے اندر ہی ٹریٹرز ہیں شاید، یا ہماری ویژن بڑی پور ہے. تھوڑا سا واپس آتے ہیں تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہوئے، اور ہم نہ تو قرآن کے واقعات سے کچھ سیکھنے پہ تیار ہیں، نہ ہم تاریخ سے کچھ سیکھنے کے لیے تیار ہیں، اور قوم بالکل سوئی ہوئی ہے. ایک طرف آپ غم کر رہے ہیں، روٹی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، اور جی مہنگائی بہت زیادہ ہے. دوسری طرف آپ اشرافیہ کو دیکھیں، ان کا لباس آپ دیکھیں، آپ ان ہوٹلز میں لائن اپس دیکھیں، ان ہوٹلز کے بلز کو دیکھیں. کون سے لوگ ہیں یہ؟ وہ لوگ ہیں جو اپنے چہرے تو ان کے خیر وہی رہیں گے، مگر وہ جھنڈے مختلف لپیٹ لپیٹ کے بار بار اسی عوام کے اوپر آئیں گے، اور بار بار یہ عوام اس کو قبول کریں گے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے. جی صاحب، ایک بار سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. میرے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ یقیناً آپ کے ذہن میں بھی سوال آتے ہوں گے، اور سمیع اللہ ملک صاحب کے جو پروگرامز کو دیکھنے والے لوگ ہیں، آپ تمام کے تمام اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں. اور جب بھی کوئی اقتدار میں ہوتا ہے ہمارے جیسے کے لیے تو اس کو ہولڈ کرنا یا اس سے بات کرنا ہی محال ہے. مگر میں آپ سے تمام سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہم تاریخ کے اوراق کو الٹائیں گے. آپ بتائیے کہ آپ اپنے آپ کو خود کو کہاں فٹ محسوس کرتے ہیں؟ یعنی وہ لوگ جب بچے اپنی ماں کے ساتھ غداری کرتے ہیں تو بچوں کو یا بغاوت کرتے ہیں یا ماں کی انسلٹ کرتے ہیں، تو شاید بچوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. آپ کو بھی باہر جانا پڑ سکتا ہے، آپ بھی باہر ہو سکتے ہیں. آپ سوچئے گا کیا دوسرے لوگ ہمارے بارے میں سوچتے ہیں. وہ نا یہاں پہ ایک ہمارے منسٹر ہوا کرتے تھے، آج کل تو وہ ایک پروونس کے پریمیئر ہیں، تو اکثر یہاں پہ آنا جانا، جب بھی وہ ٹورنٹو آیا کرتے تھے تو ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لایا کرتے تھے. تو وہ ایک دن بڑی حیرت سے پوچھنے لگے کہ میں تھی، ماجد جمال صاحب تھے آفس میں، تو کہنے لگے کہ what is the problem with these people? I said, what happened? ماجد بھائی کہنے لگے what happened? He said, when I go in this group of people، وہ مجھے کہتے ہیں اس گروپ میں نہ کھڑا ہونا، اس کی یہ خامیاں ہیں. جب میں اس گروپ کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتا ہے دیکھ وہ دونوں تینوں گروپ ان کے پاس نہ زیادہ وقت گزاری، ان کی فیم اچھی نہیں ہے. کہتا ہے ہر گروپ جس کے پاس میں جاتا ہوں وہ دوسرے گروپس کی ایسے نیگیٹیوز بتاتا ہے. آئی ایم کنفیوزڈ. اور وہ دیسی کمیونٹی کے ساتھ بہت انٹریکٹ کیا کرتے ہوتے تھے یہاں پہ. تو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جو لوگ آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کے پاس منصب بھی تھا، آپ ملک کو بہتر بھی کر سکتے، کیا کبھی ضمیر کو چوکے لگاتا ہے کہ کہاں کہاں غلطی ہوئی، اور کیا آئی ایم سوری یا یہ کہنے سے کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں کیا اس وقت کا ازالہ ہو سکتا ہے؟ جی سمیع بھائی، تاریخ کے اوراق کی طرف دیکھتے ہیں. جی بہن، میں پہلے حصے اختتام پہ جو آپ نے قرآن اور حدیث اور مسلم امہ کی جو بات کی ہے، میں اسی کو ساتھ آپ کے اس آخری انٹروڈکشن میں انڈورس کر دیتا ہوں. دراصل بات یہ ہے میری بہن کہ مسلمانوں کے لیے مثالی روش کی دو ہی بنیادیں ہیں. ایک تقویٰ یعنی تعلق باللہ،
اور اسی حوالے سے آپ اتباع سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ شامل کر لیں. اور دوسری بنیاد جو ہے علم میں درجہ کمال کا حصول ہے، اس کی طرف ہم دھیان نہیں دیا. اور جن قوموں نے اپنے علم کے حصول کے لیے قوال تک جانے کی کوششیں کی ہیں، آج وہ عروج پہ ہیں. اب ظاہر ہے کہ ان دونوں فضیلتوں کا راستہ جو ہے ہمیں قرآن مجید اور فرقان حمید سے مسلمانوں کے طرف سے ہو کر ہی گزرتا ہے. لیکن مسئلہ ترجیحات کے تعین کا بھی تو ہے، اور ترجیحات کے تعین کا اختیار حکمرانوں کے پاس ہوتا ہے. بس یہ ایک مسئلہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ ابھی ایک ضرور مسئلہ ہے کہ مچھلی ہمیشہ سر کی جانب سے سڑتی ہے. یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ پہلے معاشرے کے بالائی طبقات خراب ہوتے ہیں، معاشرے کے نچلے طبقات جب بالائی طبقات کو خراب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ بھی خرابی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جن سے آپ نے اشارہ بھی کیا ہے بڑا کھل کے. بالائی طبقات میں اہم ترین طبقہ حکمرانوں کا ہے. عوام مزاجن اور اپنی علمی اور اخلاقی اہلیت کی کمی کی وجہ سے طاقت مرکز جو ہے بلکہ طاقت پرست ہوتے ہیں. وہ جب تک طاقت کے مرکز کو صراط مستقیم پر چلتا دیکھتے ہیں خود بھی صحیح راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جب حکمران عیش پرست دنیا دار اور بیرونی طاقتوں کے اعلی کار بن جاتے ہیں تو عوام کا اخلاق، کردار، تہذیب، مزاج، غلطی سب کچھ تباہ ہو جائے گا. آپ کو اپنے میڈیا میں چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی، ڈرامے ایسے بننے شروع ہو جائیں گے، فلمیں ایسی آنی شروع ہو جائیں گی. آپ کا میڈیا جو ہے روزانہ ایسی من گھڑت کہانیاں شروع کر دے گا شائع کرنی. بدقسمتی سے آپ نے جو گزشتہ 70 سالوں کا ذکر کیا ہے، اس کے دوران اقتدار ہمیں قابض ہونے والے مسلم دنیا کے حکمرانوں کا بھی جائزہ لیتے ہیں تو یہ تلخ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ مسلم دنیا کے حکمرانوں کی عظیم اکثریت اپنے مذہب، اپنی تہذیب اور اپنی تاریخ کی غدار ہے. وہ اگر وفادار ہیں تو اپنے طبقاتی، گروہی، عدالتی، خاندانی اور ذاتی مفادات کے وفادار ہیں. خاندانی بادشاہت ہونا چاہیے، امارت ہونا چاہیے، میرا بچہ، میں وزیر اعظم بنا ہوں گا، میری اولاد اگر وزیر بن جائے، پھر اس کی وزیر بن جائے، میرا سمدھی بن جائے، فلاں بن جائے. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مسلم دنیا کی بادشاہت بھی جھوٹی ہے، یہ جمہوریت بھی جھوٹی ہے، پھر قوم پرستی بھی جھوٹی ہے. میں اجازت دیں میں یہ کہوں کہ ماشاءاللہ بھی جھوٹا ہے، صحافت بھی ہماری جھوٹی ہے. پھر اور تھوڑا سا آگے بڑھوں تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ اس سے کہ علماء کی اکثریت کو بھی حکمران جب چاہیں درباری علماء میں شامل کر لیتے ہیں، ڈھا لیتے ہیں. بدقسمتی سے مذہبی دائرے میں بھی کبھی حقیقی مذہبیت موجود ہی نہیں رہی. اب کہیں فرقہ پرستی کا راج ہے، کہیں مسلک پرستی حکمرانی کر رہی ہے. مذہب کا ایک نظریاتی قوت کے طور پر کہیں وجود ہے، موجود نظر آتا ہے، کہیں مجھے تو نظر نہیں آتا. یا پھر وہ تمام بین الاقوامی قوتوں ان کے مقامی اہلکاروں کا ہدف بن جاتے ہیں اور ہیں بنے ہوئے ہیں. مگر سردست ہمارا موضوع جس کا آپ نے اشارہ کیا وہ مسلم دنیا کے حکمران ہیں، جس کا تاریخ کا ذکر کیا ہے. مسلم دنیا کے حکمرانوں کو سمجھنا ہو تو آپ سب سے پہلے سعودی عرب کے ولی اعظم یا محمد بن سلمان کی شخصیت، فکر اور اقدامات کو سمجھ لے تو ہمارے لیے کافی ہوگا آگے چلنا. میں نے سعودی کی مثال سب سے پہلے اس لیے رکھی ہے کہ تمام مسلمانوں کا مرجع خلاق جو ہے وہ حرمین ہے، اس لیے میں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اور اس سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سعودی عرب جو ہے مسلمانوں کا ایک روحانی مرکز ہے. یہاں مکہ معظمہ ہے، مدینہ منورہ ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلم دنیا میں سعودی عرب کی حیثیت جو ہے دل کی سی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اپنے قیام سے اب تک ایک ایسی مذہبی ریاست ہے، اور بلاشبہ سعودی عرب میں بادشاہت ہے، مگر اس بادشاہت نے اپنے تشخص کو ہمیشہ مذہب سے منسلک کیا ہے. یعنی وہ تو متوع جو ہے نا ان کا ایک باقاعدہ ایک نظام ہے وہاں پہ، اس کے ساتھ منسلک. انہوں نے اپنے ملک میں تو ابھی سلمان خان کا شو کرا لیا، اور اپنے ملک میں تو انہوں نے مذہبی جماعتوں کو بھی بین کر دیا، اور وہ فنڈنگ کریں گے پاکستان کی مذہبی جماعتوں کی تاکہ سارے کے سارے اسی طرح کے انتہائی درجے کے لوگ پیدا ہوں. بس وہ پیسہ دیں گے ان جماعتوں کو. اپنے ملک میں آپ دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں. بار میں آپ کو بتاؤں کہ سعودی عرب اپنے مذہبی تشخص کے حوالے سے جو میں ذکر کر رہا تھا بڑی حد تک امت پرست رہا ہے. مسلم دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ہوگا جس کی سعودی عرب نے مالی مدد کی ہوگی. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، سعودی عرب نے پاکستان کو اربوں ڈالر دیے ہیں، مفت اور ادھار تیل بھی فراہم کیا ہے. یہ سعودی عرب کا مذہبی تشخص ہی تو تھا جس نے شاہ فیصل شہید کا حکمران پیدا کیا. شاہ فیصل عرب اربوں جن کی تفریق سے بلند تھے،
وہ اگر صرف بادشاہ ہوتے تو کبھی مغرب کی مزاحمت نہ کرتے اور تیل کو ہتھیار کے طور پہ استعمال نہ کرتے. بادشاہوں کو تو بادشاہت عزیز ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ جان عزیز ہوتی ہے. شاہ فیصل نے مغرب کی عملی مزاحمت کر کے ثابت کیا کہ انہوں نے نہ بادشاہت عزیز تھی نہ جان عزیز تھی، اور وہ شہید ہو گئے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی مسلم دنیا میں کروڑوں لوگ جو ہے شاہ فیصل کو یاد کرتے ہیں اور اسے محبت بھی کرتے ہیں. مگر اپنے اس پس منظر کے باوجود سعودی عرب انقلاب کہلانے والی اتھر پتھر کی زد میں آ گیا ہے. اس اتھر پتھر کا مرکز محمد بن سلمان کی شخصیت اور ان کا طرز فکر اور عمل ہے. اس پہ ہم باقاعدہ 2 پروگرام کر چکے ہیں آپ کے ساتھ. اس پروگرام کو بھی میں آپ کی اجازت سے کہوں گا کہ اس کو بھی دیکھ لیا جائے تو تاکہ ہمارا وقت بچ جائے. ایگزیکٹلی. مگر ہم غداروں کی بات کرتے چلے جا رہے ہیں. محمد بن سلمان بھی جو کر رہے ہیں وہ اپنی ذاتی فائدے کے لیے ضرور کر رہے ہیں، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے 10 years from now سعودی عربیہ اتنے برے طریقے سے ہرٹ ہو چکا ہوگا کہ شاید واپسی کی کوئی راستہ بھی نہ رہے. دیکھیے ہم اپنے پروگرام میں یہ بتا چکے ہیں یہ کس طرح ولی عہد بنے، کس طرح یہ 43 نمبر پہ تھے اور اچانک وہ جو ہے یہ پیراشوٹ کے ساتھ اترے اور سارا کام انہوں نے اپنے باپ کے ذریعے اپنی ماں کے ذریعے وہ اس عہدے پہ پہنچ گئے ہیں. آپ کو پتا ہے جب یہ ولی عہد بنے تھے تو انہوں نے شاہی خاندان کی 500 عام شخصیات کو قید کر لیا تھا اور ان سے پھر $100 ارب سے زیادہ رقم وصول بھی کی انہوں نے. مطلب دراصل اس اقدام کے بڑے مقاصد یہ جو تھے، ایک تو حریفوں کو راستے سے ہٹانا تھا، اپنی پوزیشن مستحکم کر کے بادشاہ بننے کی راہ ہموار کرنا تھا اور پھر پیسے بھی ان سے وصول کرنا تھا. آپ بہت سے مجھ سے مدد کرنے والے میری اس بات پہ اعتراض کر سکتے ہیں، اعتراض کی گنجائش نکال سکتے ہیں، مگر یہ صورتحال اپنی اصل میں سعودی عرب کے شاہی خاندان کا داخلی معاملہ وہ کہیں گے. لیکن بادشاہت میں کیا، اب تو جمہوریتوں میں بھی اس طرح کے واقعات عام ہیں. لیکن مسئلہ محض محمد بن سلمان کے ولی عہد یا بادشاہ بننے کا نہیں بہن. اصل مسئلہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان اچانک 32 سال کی عمر میں روشن خیال کیسے ہو گئے. مغرب میں روشن خیالی کی ایک تاریخ ہے اور اس تاریخ میں ایک زوال کے معنوں ہی صحیح ایک تاریخ بتدریج، یہ جیسا کہ معروف کہتا ہے ایک ارتقا پایا جاتا ہے. محمد بن سلمان بھی کسی نئے علم سے دوچار ہوتے ہوئے ان کی فکر میں ایک تدریج یا ارتقا نظر آیا ہے. تو ان کی روشن خیالی افسوسناک ہونے کے باوجود قابل فہم ہماری نہیں ہو رہی مطلب ہے. مگر اس سلسلے میں محمد بن سلمان کا قصہ یہ ہے کہ وہ رات کو راسو کی مسلمان کے حیثیت سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو روشن خیال یہ سیکولر ہوتے ہیں. یعنی اس طرح کا میڈ مین اور یا میڈ ان امریکہ کا جو چہرہ ہے تغیر جو مسلم دنیا میں کہیں ہمیں نظر نہیں آتا ہے. اس طرح کا تغیر یہ بتاتا ہے کہ یورپ اور امریکہ کا جو مقصد دونوں کو یعنی خوش کرنے کا مقصد جو ہے ان کا اپنے اقتدار کو سنبھالنا ہے، اپنے بادشاہ بننے کی راہ کو ہموار کرنا ہے اور اپنے اقتدار کو دائمی طور پہ استحکام مہیا کرنے کے لیے یہ ایسا کام سارا کر رہے ہیں. اس طرح کے تغیرات کی زد میں آنے والے امریکہ اور یورپ کی طرف اشارہ کیے بغیر میں اپنے لوگوں سے اپنے حریفوں کو بتاتا ہوں کہ ہاں یہ مجھے وہ شعر کا پہلا شعر میں پکڑ دیتا ہے، ہم ان کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا ہو تو ان سے پوچھ لو. لیکن مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے میری بہن. محمد سلمان نے ولی عہد بنتے ہی 22 فروری 2018 کو اعلان کیا کہ جی سعودی عرب آئندہ 10 برسوں میں یہ انٹرنیٹ سیکٹر میں $64 ارب خرچ کرے گا انٹرٹینمنٹ پہ. یعنی اس ادارے کے سربراہ جو افیل الخطیب ہے جو ریاض میں نیوز کانفرنس خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم تفریحی شعبے یا انٹرنیٹ سیکٹر میں جو اس کا بنیادی ڈھانچہ تیار کر رہے ہیں اور صرف 2018 میں ملک کے اندر 5000 سے زائد تفریحی پروگرام منعقد کیے جائیں گے اور کیا انہوں نے. یہ فوری طور پہ چند اقدامات جو میں نے سعودی کے حوالے سے آپ کو بتائے یہ تو کسی ایٹمی حملے کی اطلاع سے کم اہم نہیں ہے. سعودی معاشرہ بہرحال ایک مذہبی معاشرہ ہے. میں نے بڑا وقت گزارا وہاں پہ اور اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب کی آبادی جو ہے 3 کروڑ 20 لاکھ ہے، سے کچھ زیادہ ہے تھوڑی سی. اس آبادی میں 1 کروڑ سے زیادہ غیر ملکی ہیں. یعنی سعودی عرب کی اصل آبادی جو ہے 2 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے، یعنی کراچی کی آبادی سے بھی کم ہے. یعنی اتنی چھوٹی آبادی پر محمد بن سلمان جو ہے $64 ارب کی تفریح مسلط کر رہے ہیں. یعنی اگر پاکستانی روپوں سے میں اگر اس کا موازنہ کروں آپ کے اردو سننے والے ناظرین کے لیے، یعنی 113 کھرب روپے سے زیادہ سعودی جو ہے سعودی کے شہریوں کو تفریح پہ مہیا کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے جی اس میں؟ اور پھر اس تفریح میں کیا ہوگا؟ اس تفریح میں جو انہوں نے کہا ہے جو ان کے الفاظ میں بتاتا ہوں، وہ جس میں فلمیں بھی ہوں گی، موسیقی ہوگی، جوئے خانے ہوں گے، شاید نائٹ کلب بھی ہوں. اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب 10 سال میں ان تمام تفریحات پر کھربوں
صرف ہو جائیں گے تو سعودی عرب کی جو 2 کروڑ کی آبادی کی جو روحانیت ہے، اخلاقیات ہے، تہذیب و ثقافت اور ذہنی حالت کیا عالم ہو جائے گا پھر. 2 کروڑ پہ ایٹم سے لاکھوں لوگ تو مر سکتے باقی بچ جائیں گے، لیکن محمد سلمان کا یہ جو تفریح بم ہے، اس سے تو لاکھوں سعودی باشندوں کی جو باطنی اور ظاہری شخصیت فنا ہو جائے گی. اس کا علاج کہاں ہوگا؟ کیسے بتدریج انہوں نے اسے پینیٹریٹ کیا اس کو مسلمان کو، اور سعودی کی ساری معاشرت اسلام کو تباہ کرنے کے بارے میں انہوں نے یہ منصوبہ اس کے ذریعے اس کے ہاتھوں نے نافذ کروایا ہے. یہ غداری نہیں تو اور کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ یہ تفریح بم وہاں گرے گا جہاں مکہ ہے، مکہ مکرمہ، مکہ معظمہ، اور جہاں مدینہ منورہ ہے، جہاں کعبہ ہے، جہاں روضہ رسول ہے ہمارا، جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا. اس مسئلے کا ایک پہلو یہ ہے میری بہن کہ سعودی حکمرانوں اور سعودی معاشرے کی روحانیت اور مذہبیت جیسی بھی ہو، سعودی عرب آج بھی مکہ اور مدینہ کی وجہ سے مسلمانوں کی عظیم تکثیر کے لیے روحانیت اور اسلامی تہذیب اور اسلامی تاریخ کی ایک علامت ہے. ہم یہاں پہ تڑپتے ہیں. ہمارے بوڑھے جو ساری عمر پیسہ پیسہ جمع کر کے حج کا رخ کرتے ہیں، آپ ان کی محبت کا، عقیدت کا اندازہ لگائیں. کوئی کہتے ہیں کہ بس ہم جا رہے ہیں، اللہ کرے ہم وہیں رہ جائیں، ہم واپس نہ آئے، ہماری موت ہو جائے. لیکن یہ جو سعودی عرب جو اس کا جو حال کر دیا ہے، اس نے تو ساری اسلامی علامات کا برکس لگا کے رکھ دیا ہے. یعنی اس کے روحانی، اخلاقی، نفسیاتی اور ذہنی اثرات پوری دنیا میں مسلط نہیں، مرتب نہیں ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ محمد سلمان کا مسئلہ کیا؟ محمد سلمان نے، ایم بی نے، اپنے دورہ امریکہ میں معروف، آپ کو یاد ہوگا کہ صحافی خاتون تھی ندرا اورنل، اس کو انہوں نے انٹرویو دیتے کہا کہ ہم 97 سے قبل ایک نارمل زندگی بسر کر رہے تھے، عورتیں گاڑیاں بھی چلا رہی تھیں، سعودی عرب میں سینما ہال بھی موجود تھے جن میں فلمیں دیکھی جا رہی تھیں. مگر پھر 1979 میں ایران میں انقلاب آ گیا اور خانہ کعبہ پہ انتہا پسندوں نے قبضہ کر لیا، اور ان 2 واقعے سب کچھ بدل دیا. یہ سب کچھ غلط ہے، جھوٹ بولا اس نے، میں خود وہاں پہ موجود تھا. چلیے میں آپ کو سعودی عرب کے ہی ایک بڑے ممتاز صحافی جمال خشوگی، جس نے واشنگٹن پوسٹ میں شاہ پہ ایک مضمون میں محمد سلمان کی ان دونوں باتوں کی تردید کر دی تھی جب وہ زندہ تھے. انہوں نے کہا تھا کہ 1979 سے پہلے سعودی عرب میں کوئی عورت کار ڈرائیو کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتی تھی. ان کے بقول یعنی سعودی عرب میں گشتی سینما موجود تھا اور جو ٹنڈے میں لگا کے دکھاتے تھے، لیکن اس سینما سے چوری چھپے استفادہ کیا جاتا تھا. پہرے دار پہرا دیتے تھے، اور جیسے ہی سعودی پولیس کے آنے کا اندیشہ ہوتا تھا، پہرے دار فلم دیکھنے والوں کو خبردار کر دیتے تھے، وہ بھاگ کھڑے ہوتے تھے. وہ کہتے کہ ان کا اپنا ایک کزن جو ہے فرار ہوتا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی. بہرحال اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ سعودی عرب 1979 کے بعد اب نارمل بن گیا تھا، تو مسئلہ یہ ہے کہ محمد سلمان اب جو کچھ کر رہے ہیں وہ اب نارمل کو ترک کر کے سپر نارمل کو اختیار کرنے کے ساتھ کچھ نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ مسئلہ صرف فلم دیکھنے یا موسیقی سننے کا نہیں ہے. مسلم دنیا کے ہر ملک میں فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، موسیقی سنی جا رہی ہے. ان کا مقصد ہے. لیکن مسلم دنیا کیا، مغرب کے کسی ملک میں بھی یہی 2 کروڑ افراد کو فلمیں دکھانے اور موسیقی سنانے اور جوا کھلانے پر کیا 113 کروڑ روپے یا 64 ڈالر صرف کیے جا رہے ہیں؟ جہاں سے یہ کلچر یہ نے لیا ہے. تسلیم کر لیا کہ محمد سلمان بہت روشن خیال ہے، بہت مہذب ہے، بہت جدید ہے، بہت لبرل ہو گئے ہیں، اور وہ سعودی عرب کو بھی ایسے ہی بنانا چاہتے ہیں. میری بہن اگر ایسا ہی ہے تو انہیں اپنی پہلی تبدیلی جو ہے سعودی عرب کے سیاسی نظام میں کرنی چاہیے تھی. انہیں ولیعت بنتے ہی اعلان کرنا چاہیے تھا کہ جی بس اب سعودی عرب میں بادشاہت نہیں چلے گی، اب سعودی عرب میں جمہوریت ہوگی. اس لیے کہ بادشاہ تاریخ خیالی ہے اور جمہوریت روشن خیالی ہے، کیونکہ مرو یہی کہتا ہے، اس لیے بادشاہت قدیم ہے، جمہوریت جدید ہے. مگر محمد سلمان نے ایسا تو کچھ نہیں کیا. وہ تو سعودی عرب میں بادشاہت ہی دیکھنا چاہتے ہیں، بادشاہ ہی بننا چاہتے ہیں، اسی کے لیے سارا یہ کام کر رہے ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ محمد سلمان کو سیاسی نظام تو صدیوں پرانا پسند ہے، اور تفریح اور اس سے نمودار ہونے والی اخلاقیات اور تہذیب انہیں جو ہے 21 سینچری کی طرف چاہیے. مطلب اس امریکہ اور مغرب کی اس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. وہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قدامت بھی جھوٹی ہے، جدیدیت بھی جھوٹی ہے. اور میں اگر یہ کہوں کہ ان حقائق کی وجہ سے کراؤن پرنس کم ہے اور کلاؤن پرنس زیادہ نظر آنے لگے ہیں، تو یہ درست ہوگا. ساری دنیا جانتی ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت جو ہے ملوکیت میں تبدیل ہو گئی. مگر مسلم دنیا کے دانشوروں کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ خلافت عثمانیہ میں مسلمانوں کی عزت رفتہ کی ایک آدھ جھلک موجود تھی. یہی وجہ ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی راہ روکنے کے لیے خلافت تحریک برپا نہیں کی تھی. ہندوستان میں جب پاکستانی بنا تھا اس وقت. مگر محمد سلمان کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں
اب اخوان المسلمین اور حماس بھی زہر رکھتے ہیں. اس وقت زہر نہیں لگتے تھے، اب لگتے ہیں. اب انہیں تیر اردگان بھی اس لیے پسند نہیں ہے کہ ان کے نزدیک وہ خلافت عثمانی کا احیا چاہتے ہیں. آپ کو اگر یاد ہو تو میں آپ کو تاریخی حوالے کی وجہ سے بتا دوں کہ 8 مارچ 2018 میں مشہور مصری اخبار الشروق میں ان کے حوالے سے یہ خبر شائع ہوئی تھی جو انہوں نے دی تھی کہ ترکی خلافت عثمانی کا احیا چاہتا ہے. یعنی انہوں نے مغرب کو ترکی کے خلاف کرنے کی چیز کہ ترکی جو ہے وہ خلافت عثمانی کا احیا چاہتا ہے، جبکہ وہ بدی کی مثلث کا حصہ ہے. ابھی کتنی عجیب بات ہے کہ سعودی ولید کو تفریح تو 21ویں صدی کی چاہیے، مگر انہیں 21ویں صدی کی جمہوریت درکار نہیں ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ خلافت کو بھی ناپسند کرتے ہیں اور یہ جمہوریت کو بھی ناپسند کرتے ہیں. ارے بھائی آپ کو ترکی کی خلافت پسند نہیں تو آپ سعودی عرب کو خلافت کا مرکز بنا لیں. آپ کو کس نے روکا ہے؟ پوری مسلم دنیا سعودی عرب کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی اور اس کے پیچھے چلے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھا کام کوئی نہ کرے اور نہ اس کا صدور جو ہے آپ کی ذات سے ہو، کیا روشن خیالی ہے، کیا یہ آپ کی اقدار پسندی ہے، یہ منافقت نہیں ہے اور غداری نہیں تو اور کیا. ساری دنیا جانتی ہے کہ اخوان المسلمین جو ہے اب دنیا کی پرامن اسلامی تحریک ہے. اخوان جمہوری بھی ہے، اقتدار پسند بھی ہے. اخوان اقتدار پسند نہ ہوتی تو شاہ فیصل 70 کی دہائی میں اخوان کو اپنے قریب کیوں لاتے؟ بلایا خود اب خواہش کر کے. شاہ فیصل وہابیت کی سختی سے عاجز تھے وہ اس میں، اور وہ چاہتے تھے کہ اخوان کی نرمی و اعتدال وہابی مسلک کی جگہ لے لے. مگر سعودی ولی ہے جو اخوان کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں، آپ کے سامنے ہیں. انہیں اخوان کو پوری اب دنیا میں دہشت گرد تحریک بنا کے کھڑا کر دیا ہے. مسلم دنیا کے مرکزی ادارے پرامن اور جمہوری تحریک کو دہشت گرد باور کرانا امریکہ اور یورپ اور اسرائیل اور بھارت کا ایجنڈا تو ہو سکتا ہے، مگر کسی مسلمان کا ایجنڈا تو نہیں ہو سکتا. پھر آئیے آگے. 22 اپریل 2018 کو روزنامہ ڈان میں خبر جس نے مجھے ہلا دیا تھا، اس میں ہالی ووڈ کی ایک معروف اداکارہ ہے ناٹیلیا پورٹ مین، وہ بیت المقدس میں ہونے والی ایک تقریب میں شرکت کرنا چاہتی تھی، انہیں دعوت دی گئی تھی. اس تقریب میں اسے ایوارڈ دیا جانا تھا، سب سے بڑا ایوارڈ، جس کی مالیت $2 ملین سے کہیں زیادہ تھی. مگر ہالی ووڈ کی اداکارہ نے کہا کہ وہ اسرائیل کے فلسطینیوں پر ظلم کے سخت خلاف ہے، چاچے وہ تقریب میں شرکت نہیں کرے گی. یہ صرف ایک اداکارہ کا مسئلہ ہی نہیں، بلکہ میں آپ کو جو پاپ گلوکار شکیرا ہے اس نے نہیں حال میں کہا کوئی اسرائیل میں اپنے فن کا مظاہرہ نہیں کرے گی، اس کی وجہ سے اسرائیل کے مظالم ہیں. ایک بہن یہ گناہ گار اداکارہ جو ہے گلوکاروں کا رویہ تو یہ ہے، اور این اس مکہ اور مدینہ کے خادم محمد بن سلمان ہے، وہ اسرائیلی وزیر بنجامن نیتن سے ایمان میں خفیہ ملاقات کر رہے تھے جب یہ اعلان ہو رہے تھے. بہت شکریہ سمیر بھائی، ٹائم اجازت نہیں دے رہا. میں آپ نے اتنے خوبصورت طریقے سے اس کو لپیٹا ہے کہ ہم مسلمان، چاہے پاکستان تو مجبور ریاست ہے اب، آئی تھنک سو، اور ایون سعودی عربیہ جو ہمارا محور ہے وہاں پر بھی سامنے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کچھ اور ہیں، پردے کے پیچھے کچھ اور ہیں، اور ہم تمام اپنے اپنے اقتدار کے پیاسے ہیں. یہ اقتدار بادشاہت کا بھی ہو سکتا ہے، یہ اقتدار عدالت کا بھی ہو سکتا ہے، یہ اقتدار کسی بھی قسم کا اقتدار ہو سکتا ہے. اور جب ہم اپنے آپ کو بیچتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں اور اس کے ریٹرن میں کیا مل رہا ہے. جی اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف دو تین فکرے اور آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں. یہی محمد سلمان جی محمد بن سلمان جب ولی عہد بن گئے تو آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ بادشاہ اور ٹرمپ کو بلایا، اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہاں پہ وہ ٹرمپ کے بہت قریبی سمجھنے جانے لگے. اب اس کے بعد جب اربوں خربوں کی ڈالروں کی جب قربان نچھاور کی گئے ٹرمپ کے اوپر، اس کے بعد امریکہ اور یورپ نے اس ولی عہد کو بڑا مدبر اور مسلح قرار دے دیا. محمد سلمان نے جو آپ کو کہا امریکہ پر ڈالروں کی بارش کر دی، امریکہ سے $350 ارب ڈالر کا تو ہتھیار خریدنے کا وعدہ کیا گیا تھا. امریکہ اور یورپ میں سعودی عرب کے ولی عہد کے گیت گائے جا رہے تھے. اصل صورتحال پھر کیا ہے آپ دیکھیے. اس ٹرمپ نے کیا کہا اس نے 6 اپریل 2018 کو واشنگٹن میں قومی اسلامی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ عرب ممالک ہمارے فوجی اخراجات برداشت کریں. عرب ممالک یعنی عرب حکمران تمام کو امریکہ کی حمایت کے بغیر وہ تو 2 ہفتے بھی اپنی بادشاہت نہیں بچا سکتے. ٹرمپ کے بیان نے محمد سلمان سمیت تمام عرب حکمران کا اصل قوت اور ان کا نسل یاد بنا دیا تھا. اس تناظر میں دیکھا جائے تو مسلم دنیا کے حکمران اپنے مذہب، اپنی تہذیب، اپنی تاریخ
اپنی امت اور اپنی قوموں کے غدار کے سوا اور کچھ نہیں ہے. نعوذ باللہ، ویری سیڈ، ویری سیڈ. مگر میرا دل دکھتا ہے پاکستان کے لیے. اور سمیع بھائی مجھے پتہ ہے کہ صاحب اقتدار بہت سے آپ کے واقف کار بھی ہیں. ایک کانشیس ہوتا ہے اپنے ضمیر، یعنی اس سے سوال کر کے ضرور دیکھیے گا کہ ہم اپنے ملک کا کر کیا رہے ہیں. بہرحال پاکستان کے 3.5 سال 4 سال جو ضائع ہوئے، عدالتوں میں ضائع ہوئے، پھر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں اپنے عام لوگوں کی؟ وہی بات ہے نا کہ اشرافیہ اگر ایسے ہیں تو ان کو نیچے دیکھنے والے، ان کا بھی دل کرے گا وہی والے لباس پہنے، اسی طرح سے جئیں. تو پھر اگر ان کو جائز طریقے سے نہیں ملے گا تو پھر چوری کریں گے. اب آپ نے ذکر چھیڑ دیا ہے پاکستان کا، تو 2 لائنیں اور مجھے کہنے دیجیے آپ اس بارے میں کہتا ہوں پاکستان سے شروع کیا اس میں ختم کر دیتے ہیں. مطلب 1 منٹ لوں گا آپ سے. بات یہ ہے بہن کہ آپ میرے کالم آرٹیکل پڑھتی ہیں، کون میں جس ملک کا باسی ہوں، آپ ہیں، مجھے شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے کہ ہم یہاں گردے بیچ سکتے ہیں، گردے خرید سکتے ہیں. عورت کی عزت کیا چیز ہے؟ یہ مدینہ ریاست میں پوری عورت بیچ دی جاتی ہے، کیا خبریں نہیں آ رہی؟ عورت کے سر خریدار اب ریاست مدینہ وہ تو عمران خان نے کہا تھا نہ کہا کریں. پاکستان کا نام پاکستان ہے. ہم عام آدمی کے دل میں قرآن کی بھی پہچان نہیں ہے، سنت کی بھی پہچان نہیں. ہم تو پک اینڈ چوز کرنے والے لوگ ہیں. تو پھر آپ کیوں ہم نے ریاست مدینہ کو بھی مذاق بنا لیا؟ اب ہمارے ہاں عورتوں کی کیا وقت حرمت رہ گئی ہے؟ کیا عورتوں کی خبریں نہیں آ رہی کہ ان کی بولیاں نہیں لگ رہی؟ مال دیکھ کر نہیں دام لگائے جاتے. ووٹ بکتا ہے. ابھی مہینہ پہلے ووٹ بکنے کی ویڈیو بھی آپ کے سامنے آ گئی، چلائی گئی ہیں. کیا یہاں پاکستان میں مائیں اور باپ اپنے بچوں کے گلے میں برائے فروز کا بورڈ اویزا کر کے بیچ چراہ میں کھڑا نہیں کر رہی ہیں انہوں کی؟ یہ خبریں ہم نے دیکھی سیڈ ہے سر. سر لبے لباب بس یہی نکلتا ہے کہ اگر ووٹ بھی بکتا ہے تو لوگ اپنی پرسنل بینیفٹ کے لیے بیچتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے، اگر اس درخت کو ہی میں نے کاٹ دیا جس شاخ پہ میں بیٹھی ہوں تو کیا ہوگا؟ وہاں پہ تو ہمارے ہاں تو فتوے بکنے شروع ہو گئے ہیں، خریدے جاتے ہیں. انصاف خرید سکتا ہوں میں، انصاف بیچ سکتا ہوں میں. یہاں جج بک جاتے ہیں. چلیے صاحب، اپن کے غم تو ختم ہونے کی نہیں ہے. لامتناہی سلسلہ ہے. پاکستان زندہ باد. اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. بس اجازت دیجیے گا. سمیع بھائی کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کیجیے گا. انشاءاللہ اگلی ملاقات تک اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت اللہ شکریہ. السلام علیکم.